الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. ان تجتنبوا اگر تم بچو کبائر بڑے گناہوں سے ما تنہون عنہ جس سے تمہیں منع کیا جا چکا ہے نکفر عنکم سیئاتکم ہم دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں وندخلکم مدخلا کریما اور ہم داخل کریں گے تم کو کریمن عزت کی جگہ میں. اللہ کریم نے ہر انسان کی اصلیت میں اس بات کو رکھ دیا ہے کہ ہر انسان عزت کا متلاشی ہے، عزت کا مطلوب طالب ہے. چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، عجمی ہے، اپنا ہے، بیگانہ، یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میں ذلت سے بچ جاؤں، ایک ایک قدم کے اوپر مجھے عزت ہی عزت ملے. معاشرے کے اندر میری عزت ہو، گھر کے اندر میری عزت ہو، محلہ کے اندر میری عزت ہو، شہر اور ملک کے اندر عزت ہو. یہ اللہ کریم نے ہر انسان کی اصلیت میں اس بات کو رکھ دیا. مومن ہے تب بھی چاہتا عزت، کافر ہے تب بھی چاہتا عزت. البتہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. مومن یہ چاہتا ہے کہ جیسے دنیا میں مجھے عزت ملے، کل قیامت والے دن بھی میں ذلیل نہ ہوں، کل قیامت والے دن بھی مجھے عزت ملے. مومن کا یہ ارادہ ہوتا ہے، مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے. کافر کہتا ہے کہ دنیا کے اندر عزت ہو، آخرت کا منکر ہے، آخرت کے بارے کے اندر وہ سوچ نہیں سوچتا. لیکن مومن انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی عزت ملے اور کل قیامت والے دن بھی مجھے عزت ملے. اللہ کریم نے دو قانون ذکر کیے ہیں. پہلا قانون دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کا کہ لوگ مجھے عزت دیں. اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو خود عزت دینی شروع کر دو. جب دوسروں کو عزت ہوگے نا، عزت بانٹو گے، تقسیم کرو گے، اس کے عوض کے اندر تمہیں بھی عزت ملے گی. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ کل میدان قیامت والے دن میں عزت ملے، مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے کہ شرک چھوڑ دو، شرک سے بچ جاؤ. قرآن کے اندر اللہ نے وعدہ کیا میں قیامت والے دن تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا. شرک سے بچ کے زندگی بسر کر. توجہ ہے؟ معاشرے کے اندر ایک بات کے اندر اختلاف برپا ہو گیا، کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جو مر جائے وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ معاشرے کے اندر بعض نے کہا کہ سنتے ہیں، بعض نے کہا نہیں سنتے. لڑائیاں ہوئی، دنگے فساد ہوئے، مسجد علیحدہ بنے. جنہوں نے کہا کہ مردے سنتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی تجربہ تو نہیں ہے کہ وہ مرے ہوں اور جا کے انہوں نے اگلے جہان دیکھا اور آگے بتائیں کہ مردے سنتے ہیں. کسی کا ذاتی تجربہ
پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی ہے اور اللہ نے اس واقعہ کو قرآن کا حصہ بنایا اور اس نے کہا ہے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے. اب مان لینا چاہیے اس کا ذاتی تجربہ ہے. اسی طرح اللہ کریم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے جس نے شرک نہیں کیا, لوگوں نے اس کو قتل کر دیا, پھر وہ جنت میں گیا, عزت ملی, گناہ معاف ہو گئے, پھر جنت میں جا کے اس نے گفتگو کی, کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا کاش, توجہ, میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کریم نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور اللہ کریم نے مجھے عزت کی جگہ عطا کر دی ہے, کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. یہ جنت میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے, ذاتی تجربہ ہے اس کا. جب یہ بات کر رہا تھا نا, دنیا کے اندر بھی نبی نہیں ہے, عام انسان ہے, دنیا کے اندر بات کر رہا تھا, اللہ نے اس کو بھی قرآن پڑھایا اور قرآن پڑھا کے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا, اور جب جنت کے اندر جا کے اس نے گفتگو کی, اللہ نے اس کو بھی ریکارڈ کر کے قرآن پڑھا کے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا. اور اس انسان کی بات میں یقین کر لینا چاہیے کہ جنت کے اندر اللہ مومن کو عزت عطا فرمائیں گے. قیامت والے دن عزت ملے گی کس کو؟ جو بندہ شرک نہیں کرے گا. ذلیل کس نے ہونا ہے قیامت والے دن؟ مشرک نے. خوار کس نے ہونا ہے؟ مشرک نے. جو انسان شرک چھوڑ دے گا اور اس بندے کا ذاتی تجربہ ہے, اللہ اس کو قیامت والے دن عزت والی جگہ پہ عطا فرما دیں گے, اس سے عطا کر دیں گے. اور یہاں بھی قرآن نے کیا کہا ہے, ان تجتنبوا, اگر تم بچ جاؤ کبائر بڑے گناہوں سے. سب سے بڑا گناہ شرک. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تجتنبوا, اگر تم بچ جاؤ کبائر بڑے گناہوں سے, ما تنہون عنہ, جن سے تمہیں منع کیے جا رہا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, پہلا وعدہ, نکفر عنکم سیئاتکم, میں اللہ تم سے دور کر دوں گا تمہاری برائیاں, وندخلکم مدخلا کریما, اور میں اللہ تمہیں داخل کروں گا عزت کی جگہ میں. کتنے وعدے؟ دو. چھوٹے گناہ بھی معاف کروں گا, بڑے گناہ سے بچ جاؤ, شرک سے بچ جاؤ, بڑے گناہ سے بچ جاؤ, گناہ بھی باقی معاف کروں گا, اور عزت والی جگہ پہ ٹھکانہ بھی عطا کر دوں گا. ایک حوالہ دیکھیے گا کہ بندہ کیسے جنت میں پہنچا ہے اور کیسے اس نے گفتگو کی ہے. صفحہ نمبر 399, 23ویں پارے کی بالکل پہلی ہے. ایک کم 400, 399. سورۃ یاسین 23ویں پارہ کی پہلی آیات ہے. مل گئی 399. میری طرف دیکھنا. اللہ کریم نے ایک بستی کے اندر ایک پیغمبر کو بھیجا, انطاکیہ بستی. قوم نے جھٹلایا, اللہ نے دوسرا پیغمبر بھیج دیا اسی بستی کے اندر. قوم نے جھٹلایا, اللہ کہتے ہیں فَأَزَّدْنَا بِصَالِحٍ, ہم نے تیسرا پیغمبر ایک ہی بستی کے اندر بھیج دیا. اللہ. اب تینوں پیغمبروں نے کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا, اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا. قوم مخالف ہو گئی, گاؤں کے اندر بحران مچ گیا. یہ تین مل کے کہتے ہیں اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا بہ شیئا, شرک چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو. اگر عزت چاہتے ہو کہ تم قیامت والے دن میں عزت ملے, انبیاء مل کے کہنے لگے پھر شرک چھوڑ دو. قوم مخالف ہو گئی. ایک انسان بستی کے دوسرے کنارے میں تھا, اس پر تک بات پہنچی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں,
حبیب نجار، نجاری کا کام کرنے والا حبیب نام ہے۔ آگے کہتا ہے مان لو ان رسولوں کی بات، قوم پہ خبروں سے منہ موڑ کے اس کی طرف آگے کہتی ہے، اس کی مخالف ہو جاتی ہے، کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا، ہم تجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ آگے سے یہ بولتا ہے، اللہ کریم نے اس کے بولنے کو قرآن بنایا، یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں لا اعبدو، اس کی عبادت نہ کرو، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا اللہ، تو میرے جسم سے جو عبادت سرزد ہوگی وہ بھی کس کے لیے؟ ہاتھ اللہ نے دیے، فطرنی، میرے ہاتھ پیدا کرنے والا اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو کس کے سامنے؟ یہ پیشانی میرے رب نے بنائی ہے، یہ جھکے گی تو اللہ کے سامنے، یہ قدم میرے اللہ نے بنائی، ان قدموں کے ساتھ چل کے میں جاؤں گا تو اللہ کے دربار کے اندر، وَمَا لِيَ، کیا ہو گیا مجھے، لا اعبدو، میں عبادت کیوں نہ کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری پیدائش کے اندر کسی کا کوئی اور حصہ نہیں ہے، تو جو اس جسم سے عبادت ہوگی اس کے اندر بھی کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، حبیب نجار کہہ رہا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بھی یاد رکھنا کہ تم بھی لوٹائے جاؤ گے، تو اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا، کوئی اور بگڑیاں بنانے والا، حالانکہ جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، جن کے بارے کے اندر تمہارا نظریہ ہے کہ وہ پھونک مارے تو آگ لگ جاتی ہے، جن کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ وہ پکڑنے تو کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، سن لو ان کے بارے کے اندر، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر کائنات کا مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش کچھ کام بھی نہیں آئے گی، شیئن، ایک ذرہ برابر بھی، جن کی طرف تم بلا رہے ہو، جن کی دعوت تم دے رہے ہو، ان کی سفارش کے اللہ کے دربار کے اندر کام نہیں آئے گی، وَلَا يُنْقِذُونَ، اگر سارے کے سارے مل جائیں اللہ کی پکڑ سے مجھے چھڑانا چاہیں تو لا يُنْقِذُونَ، اللہ کی پکڑ سے مجھے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس لیے بنائے کتنے پسند آ رہی ہے، اللہ قرآن بنا رہے ہیں اس کی گفتگو کا، اور آگے کہتا ہے کہ میں اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے سے میں گمراہ ہو جاؤں گا، لہذا سن لو، انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، میری عبادت ہوگی، نظر ہوگی، نیاز ہوگی، میری ایک ایک ادا جو ہوگی وہ اللہ کے لیے، فاسمعوا، سن لو میرا عقیدہ، کسی مغالطے میں نہ رہنا کہ حبیب نجار کوئی مسئلہ چھپا رہا ہے۔ اللہ اللہ، قوم نے پھر نوروں کا پیچھا چھوڑا، سارے کے سارے لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، کوئی دائیں طرف سے پتھر مار رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے مار رہا ہے، کوئی کہیں سے پتھر مار رہا ہے، کوئی کہیں سے، سالوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اللہ کی توحید کے لیے، آزار ٹوٹ چکے ہیں اللہ کی وحدانیت کے لیے، انہوں نے سالوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ جب اس کے جسم سے روح پرواز کرنے لگی، اللہ نے آسمانوں سے اعلان کر کے کہا قیل ادخل الجنہ، اور میری توحید کی خاطر شہید ہونے والے ہیں، اور میری توحید کی خاطر ہڈیاں توڑانے والے، اور میری وحدانیت کی خاطر مار کھانے والے، باقی لوگوں کا حساب و کتاب تو قیامت والے دن ہوگا، جو شرک نہ کرے، شرک سے بچ کے زندگی بسر کرے، میں اللہ اس کے لیے کہتا ہوں قیل ادخل الجنہ، باقی لوگوں کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا، اور وحدہ، میری وحدانیت کو اپنے سینے کا ہار بنانے والے، گلے کا ہار بنانے والے، قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اللہ اللہ، حبیب نجار کہاں پہنچا؟ اللہ ہم سب کو یہ ٹھکانہ جنت نصیب فرما، اللہ تیری توحید کا
نام لینے والے ہیں، گناہگار ضرور ہیں پر اللہ کبھی شرک نہیں کیا، توحید کی لاج رکھتے ہوئے توحید کا پیار کی وجہ سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما اور حبیب نجار کی طرح ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ اللہ، اب یہ کام پہنچا، بولو جنت میں پہنچا، جنت میں پہنچنے کے بعد پھر بولتا ہے اللہ اللہ اللہ، پھر گفتگو کرتا ہے اللہ، پھر اس کی گفتگو کو پھر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ موت سے پہلے والی گفتگو بھی اللہ کو پسند آئی، موت کے بعد جنت میں جانے کے بعد جنت میں جو گفتگو کر رہا ہے اللہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، کاش میری قوم کو علم ہو جائے کس بات کا؟ بما غفر لی ربی، اللہ اللہ، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہمارے ذمہ بھی بہت گناہ ہیں لیکن تیری توحید کے ساتھ وفا کی ہے اللہ، حبیب نجار کی طرح ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے بما غفر لی ربی کہ کائنات کے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کر دیا ہے عزت والے لوگوں میں، مجھے جگہ عطا کر دی ہے تو عزت والی جگہ، عزت والے لوگوں میں ٹھکانہ عطا کر دیا ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر عزت ملے تو لوگوں کو عزت دو، جب لوگوں کو عزت دو گے پیار دو گے اس کے جواب کے اندر تمہیں بھی عزت ملے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ کل میدان قیامت والے دن عزت مل جائے تو فرمایا حبیب نجار کی طرح شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک کو چھوڑ دو، شرک سے توبہ کر لو، شرک سے توبہ کرنا تمہارا کام، ساری زندگی کے گناہ بھی کائنات کا رب معاف کرے گا اور عزت والی جگہ بھی اللہ ٹھکانہ بھی عطا فرمائیں گے۔ کیا پروگرام ہے بھائی؟ آئیے سبا کی طرف، یہاں بھی اللہ کہتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، بچ جاؤ بڑے گناہوں سے، سب سے بڑا گناہ شرک، بچ جاؤ بڑے گناہ سے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، شرک جیسے گناہوں سے بچ جاؤ، باقی جو گناہ رہ جائیں گے نکفر عنکم سیئاتکم، حبیب نجار کی طرح۔ اور حبیب نجار کا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ کیا کرتے ہیں، بغیر کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ عزت والی جگہ پہ ٹھکانہ دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا ذاتی تجربہ ہے، وہ جنت میں کیا ہے، اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو عزت والی جگہ عطا کی ہے، اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ جس کا ذاتی تجربہ اس پہ یقین کر لینا چاہیے، اگر اللہ کے قرآن میں معاذ اللہ یقین نہیں تو حبیب نجار کی بات پہ یقین کر لینا چاہیے۔ اللہ اللہ، فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچ جاؤ بڑے گناہوں سے، ما تنہون جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا جیسے حبیب نجار کے گناہوں کو معاف کر دیا، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ، کیسے؟ جیسے حبیب نجار کو میں اللہ نے عزت والی جگہ عطا کر دی ہے۔ اللہ، لوگوں سے عزت چاہتے ہو تو عزت کو بانٹو، محبت ہو، پیار ہو۔ اللہ کے ہاں عزت چاہتے ہو، عزت والی جگہ چاہتے ہو تو پھر شرک نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے شرک سے۔